بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمہم وتودیہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی سے پیش آنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ جب اس کے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فہم حدیث جسد واحد، اس حدیث میں مسلمانوں کا ایک ہونا، ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کا دکھ درد میں شریک ہونا، جسد واحد کے ساتھ مثال دی گئی ہے، یعنی ایک جسم کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر سر درد ہوتا ہے تو پورا جسم بخار میں اس کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں کی انگلی پر چوٹ لگ جائے تو پورا جسم، اس میں آرام سکون ہو ایسا نہیں ہوتا، پورے جسم کا جو آرام ہے، جو سکون ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتا ہے، جس طرح دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتا۔ اس عمارت کے ساتھ مسلمان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اینٹ سے اینٹس جڑتی ہیں تو ایک دیوار، ایک عمارت مضبوط بن جاتی ہے، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کے دکھ میں، درد میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ غم میں شریک ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا آپس میں مضبوط ہونا اسی میں ہے۔ جب مکہ کے کفار نے مسلمانوں کا وہاں پر جینا حرام کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اپنا گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر یہ لوگ مدینے میں آ گئے، تو جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں رشتہ اخوت میں پرو دیا۔ قریش مکہ نے انصار کو دھمکیاں دیں کہ مکہ سے آنے والے بھگوڑے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو، تو جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو مکہ والوں نے مدینے پر حملہ کیا تو انصار اور مہاجرین نے مل کر جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق ان سے لڑی، لیکن مہاجرین کو کافروں کے حوالے نہیں کیا۔ اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ افغانستان کے مسلمانوں نے اسامہ کو امریکہ کی کافر حکومت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا کہ وہ مسلمان ہیں، نہ تو وہ خود اپنے کسی بھائی مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہمی محبت اور بھائی چارے کی تعلیم اس قدر دی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو اہم سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ ہم سب ایک ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے، اس کی وجہ باہمی انتشار ہے۔ مسلمانوں میں وہ محبت نہیں ہے، جس محبت کی تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی
وہ محبت نہیں ہے۔ دیکھیں زمین، سب سے اچھی زمین مسلمانوں کے پاس ہے، سورج کی روشنی جو کہ توانائی ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، معدنیات مسلمانوں کے پاس ہے، افراد اور قوت میں بھی ہم دوسروں سے آگے ہیں، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہونے والے، ایک دوسروں کے غموں کو تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بنا دے۔